ابو موسیٰ اشعری نے امیر المومنین کی برطرفی اور عمرو عاص نے اس برطرفی کے ساتھ معاویہ کے تقرر کا جو کھیل کھیلا اور جس طرح قرآن و سنت کے تقاضوں کو نظر انداز کیا، نیز عہد و پیمان کی دھجیاں اڑائیں، وہ تاریخ پر نظر رکھنے والوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے حکمین کا فیصلہ خلاف توقع نہ تھا، بلکہ وہ تحکیم کی قرارداد کو بروئے کار لانے والے افراد کو دیکھ کر سمجھ رہے تھے کہ یہ دونوں معاویہ کی طرفداری اور اس کے اقتدار کا تحفظ کریں گے۔ اگرچہ خوارج فیصلہ تحکیم سے پہلے آپ کو جنگی اقدام پر مجبور کرتے رہے، مگر آپ نے معاہدہ کی خلاف ورزی گوارا نہ کی، اور جب حکمین نے اپنے حدود کار سے تجاوز کر کے قاتلان عثمان کے بارے میں فیصلہ کرنے کی بجائے خلافت کا فیصلہ کر دیا اور اس سلسلہ میں نہ قرآن کی طرف رجوع کیا نہ سنت رسول کو پیش نظر رکھا، تو آپ نے شامیوں سے دوبارہ جنگ کا فیصلہ کیا، کیونکہ اب آپ کے سامنے دو صورتیں تھیں: یا تو آپ باطل کے سامنے سر جھکا دیں یا پھر شام پر دوبارہ حملہ کریں۔ پہلی صورت آپ کے لیے ممکن ہی نہ تھی کہ حق کو پامال ہوتے دیکھیں، خاموش رہیں اور دنیا کو یہ تاثر دیں کہ حاکمین نے جو فیصلہ کیا ہے وہ کتاب خدا اور سنت رسول کے مطابق ہے۔ ایک یہی صورت تھی کہ لشکر ترتیب دے کر شام کی طرف پھر قدم بڑھائیں تاکہ معاویہ کی فریب کاری اور حکمین کی عہد شکنی عالم اشکارا ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے خوارج کو بھی اس جنگی اقدام میں شمولیت کی دعوت دی جو شام پر حملہ آور ہونے کے لیے بے چین تھے۔ آپ نے یزید بن حسین اور عبداللہ بن وہب کو تحریر فرمایا کہ ہم نے جن آدمیوں کو حکم بنایا تھا انہوں نے کتاب خدا اور سنت رسول کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا اب ہمارا موقف وہی ہے جو تحکیم سے پہلے تھا۔ تم لوگ تعاون کرو تاکہ ہم اپنے مشترکہ دشمن کی طرف پھر قدم بڑھائیں اور اس جنگ کریں یہاں تک کہ خدا ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ یزید و عبداللہ نے جواب میں لکھا کہ آپ نے تحکیم کو مان کر کفر کا ارتکاب کیا، لہٰذا آپ اگر توبہ کر لیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے ورنہ آپ سے جنگ کریں گے۔ امیر المومنین نے جب دیکھا کہ خوارج بیہودگی، گفتنی اور سرکشی پر آمادہ ہیں اور ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں تو انہیں نظر انداز کر دیا اور افواج کی فراہمی میں مصروف ہو گئے۔ جب فوجیں منظم اور جنگی تیاری مکمل ہو چکی تو کچھ لوگوں نے کہا ہمیں پہلے خوارج کو ٹھکانے لگا دینا چاہیے جن کی سرکشی بتدریج بڑھتی جا رہی ہے، اس کے بعد شام کی طرف پیش قدمی مناسب ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، پہلے شام کی طرف بڑھو، بعد میں انہیں بھی دیکھ لیا جائے گا۔ لوگوں نے آپ کی اس بات سے اتفاق کیا، لیکن لشکر ابھی اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کرنے پایا تھا کہ خوارج کی شورش انگیزیوں اور فتنہ پردازیوں نے قتل و غارت گری کی صورت اختیار کر لی اور لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا۔ انہوں نے نہروان کے عامل عبداللہ بن جندب اور ان کی کنیز کو اس بچے سمیت جو اس کے شکم میں تھا ذبح کر ڈالا اور اس کے ساتھ ہی بنی طائع کی 3 عورتوں کو اور بھی قتل کر دیا۔ یہ خبر سن کر جب امیر المومنین نے حارث بن مرہ کو حالات کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بھیجا تو وہ بھی قتل کر دیے گئے۔ اب ان باغیوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری تھا
چنانچہ علوی لشکر نہروان کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر امیر المومنین نے خوارج کو یہ پیغام بھیجا کہ جن لوگوں نے عبداللہ بن جندب اور بے گناہ عورتوں کو قتل کیا ہے انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے تاکہ ہم ان سے قصاص لیں۔ انہوں نے اس پیغام کا جواب یہ دیا کہ ہم سب نے مل کر انہیں قتل کیا ہے اور ہمارے نزدیک تم سب کا خون مباح ہے۔ اس پر بھی امیر المومنین نے جنگ کی ابتدا نہیں کی، بلکہ آپ نے ابو ایوب انصاری کے ذریعے انہیں ایک موقع اور دیا۔ چنانچہ ابو ایوب انصاری ان کی جامعیت میں گئے اور پکار کر یہ اعلان کیا، جو شخص علوی پرچم کے سائے میں آ جائے گا یا باغیوں سے علیحدہ ہو کر مدائن یا کوفہ چلا جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ ابو ایوب انصاری کے اعلان کا یہ اثر ہوا کہ فروہ بن نافل نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کس بنا پر امیر المومنین سے آمادہ پیکار ہیں۔ یہ کہہ کر 500 آدمیوں سمیت وہ باغیوں سے علیحدہ ہو گیا۔ اس کے بعد اور لوگ بھی گروہ در گروہ جھٹنا شروع ہو گئے اور کچھ امیر المومنین سے آ کر مل گئے۔ اس طرح باغیوں کی کل تعداد 4000 اور 2800 رہ گئی۔ یہ لوگ کسی صورت سے راہ راست پر نہ آئے بلکہ مارنے اور مرنے پر تیار ہو گئے۔ اس کے بعد بھی امیر المومنین نے انہیں جنگ کے ہولناک نتائج سے آگاہ کیا، لیکن وہ لوگ اس قدر جوش میں بھرے ہوئے تھے کہ اجتماعی طور پر علوی لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ آخر کار ادھر سے بھی تلواریں نکل آئیں، لڑائی ہوئی اور انجام کار صرف 9 آدمیوں کے علاوہ جنہوں نے اپنی جانیں بھاگ کر بچائی تھیں۔ خوارج میں ایک متنفس بھی زندہ نہ بچ سکا۔ اس جنگ میں مشہور منافق و خارجی بھی مارا گیا جس کے ایک ہاتھ کی جگہ لمبا سا پستان تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر کے 8 افراد درجہ شہادت پر فیض ہوئے۔